السلام علیکم جی، میرا نام سعد نفیس ہے اور میرا تعلق پراپرٹی 5 مارکیٹنگ سے ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ ایز اٹ از وہیں پہ اسٹک ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے اکاؤنٹ، اور آپ اپنے پیسے نکال نہیں پائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ لوگوں نے پہلے حالات دیکھے ہیں کہ مطلب سری لنکا میں لوگ توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں، جا کے پارلیمنٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، ایسا ایکچولی ڈیفالٹ کو پہلے سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو بڑا سمپل ایگزامپل دیتا ہوں، ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے۔ ڈیفالٹ میں ایک بینک ہے جس سے آپ لون لیتے ہیں، اور لون لینے کے بعد آپ ان کے ساتھ پیمنٹ ٹرمز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے اتنی آپ ان کو انسٹالمنٹ دیں گے تو آپ کا لون پے آف ہو جائے گا ایک سرٹن ٹائم کے حساب سے۔ اب آپ کی انسٹالمنٹ چل رہی ہوتی ہے، اچانک آپ کی 2 مہینے آپ اس کی انسٹالمنٹ نہیں دے پاتے، تو آپ کا جب اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے جس بینک سے آپ نے لون لیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے آپ کا کریڈٹ ہسٹری اچھی چل رہی تھی، اب آپ نے کریڈٹ جو ہے آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنا بند کر دی ہے، تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری یا آپ کی کریڈٹ رینکنگ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سیم سینیریو اسٹیٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اگر لون لیتی ہے، لون لینے کے بعد وہ اس کی جو انسٹالمنٹس ہے وہ پے نہیں کر پاتی، تو اس کی کریڈٹ ہسٹری کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے آتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ بیک لاگ بڑھتا جاتا ہے کہ آپ نے ایک انسٹالمنٹ نہیں پے کی، دوسری انسٹالمنٹ نہیں پے کی، تیسری انسٹالمنٹ، تو بیک لاگ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈالرز پڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ انڈیا کی مثال دیتے ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سٹیبل کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ملک تقریباً 140 کے قریب ایسے ملک تھے یا جو پہلے ہو چکے ہیں ڈیفالٹ، 140 جس میں سے اسپین بھی تھا، جس میں ایکواڈور بھی تھا، جس میں ارجنٹینا بھی تھا، اس طرح کے ملک تھے جو ڈیفالٹ کیا جنہوں نے، اور وہ سٹیبل ہو گئے۔ اب جب آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب ہمارے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ کے پاس پاکستان میں اتنے وسائل ہیں کہ آپ کا کوئی بھی یہاں پہ جو ہے نا، آپ کو باہر سے اگر آپ نہ بھی امپورٹ کریں کوئی چیز، تو آپ کو یہاں پہ آٹا، سبزی، ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کے پاس جب ڈالر نہیں ہوگا نا تو آپ کے پاس آپ کی امپورٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایل سی اوپن کروانی ہوتی ہے، اس کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ گوگل کر لیجیے گا تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا۔ اگر میں اس چیز کو سمجھانے گیا تو بہت لمبی چیز چلی جائے گی۔ تو لیٹر آف کریڈٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی امپورٹس نہیں کروا سکتے، پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی ریمیٹنسز کم ہو جاتی ہیں۔ اب پاکستان آئی ایم ایف سے کہتا ہے کہ ہمیں 2 بلین کا لون دے دیں، جبکہ ایک ایوریج کے مطابق ہر مہینے پاکستان کو جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے، وہ تقریباً 2 بلین سے اوپر کی، تو ہم نے وہ ریمیٹنسز بڑھانی ہے تو ہم اس ڈیفالٹ والی چیز سے نکل سکتے ہیں۔ پھر اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈالر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ بھی ایک میجر ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا سینیریو بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ریسورسز کے اوپر سروائیو کر سکتا ہے، تو اس میں ایک میجر پارٹ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اب جب کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر اسٹاک میں نہیں کر رہا تو اوبیسلی ڈالر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اس میں اب کوئی گولڈ میں نہیں کر رہا، حالانکہ گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ جس بندے نے پچھلے سال گولڈ لیا تھا آج وہ تقریباً اپنے 40 سے 45% اپریشیٹ کر گئے۔ جنہوں نے پچھلے سال اگر کسی نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کی تھی، تو ڈالر اگر پہلے پچھلے سال 150 کا تھا، یا میں یہ کہتا ہوں کہ اس سال کے شروع میں 150 اور 170 تھا، تو آج ڈالر جو ہے وہ 225 روپے کا ہے۔ تو جنہوں نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کی تھی وہ ان کی انویسٹمنٹ اپریشیٹ کر گئی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں تو کہاں پہ پار کریں جہاں پہ ہم لیکویڈیٹ کر پائیں۔ ریئل اسٹیٹ میں فوری لیکویڈیشن جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پوائنٹ پرسنٹیج میں ہوتی ہے، کہ 0.5% ٹو 1% کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ فوری چیز لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں۔ ادروائز آپ کی انویسٹمنٹ اپریشیٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو لیکویڈیشن میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے ملکوں نے جنہوں نے ڈیفالٹ کیا اس میں بڑے بڑے ملک تھے، جس میں اسپین کا بھی نام آتا ہے، ایکواڈور آتا ہے، گریس نے 2015 میں ڈیفالٹ کیا، لبنان کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہوگی۔ اس طرح کی کنٹریز ہیں جو مطلب جو یہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ اپنے لیے جو ہے نا وہ امپلائمنٹ اور وہاں پہ پیسے ویسے کمائیں گے، تو وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں۔
ہمارا ملک ایگریکلچرل ملک ہے، جو ہم چیزوں سے نکل سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس اگر باہر سے جو ہے وہ آئل نہیں آئے گا تو ہمارے ہائیڈرو پلانٹس ہیں جن سے ہم بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اب اس میں میجر پارٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ریمیٹنس چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ڈالرز چاہیے، اور ڈالر جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہر مہینے تقریباً 2 بلین کے قریب اگر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. اور اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو تقریباً 2 سال لگتے ہیں ایک ملک کو دوبارہ اسٹیبل ہونے میں، لیکن جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل کنٹریز کا جو آپ کو لونز دے رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے اوبیسلی مطلب وہ ڈالر کم آتا ہے تو آپ کے وہ ڈیفالٹ کی، لیکن ڈیفالٹ کو یہ سمجھ لیں کہ ڈیفالٹ کرنے کے لیے آپ کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز ہو جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اکنامک ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی. صرف آپ کو فرق آئے گا کہ آپ کے جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، کوئی گورنمنٹ کے بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے، جس میں کوئی پروجیکٹ بنا رہی ہوتی ہے، کوئی پل بنا رہی ہے، کوئی انڈر پاس بنا رہی ہے، کوئی مین روڈز، کوئی ہائی ویز بنا رہی ہے، اس کو دینے کے پیسے نہیں ہوتے. پھر گورنمنٹ کی ایک یہ غلط پالیسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ اپنے جو اسٹاف ہوتا ہے یا امپلائیز ہوتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز، ان کی سیلری میں جو ہے وہ 30%، 20%، 40% اضافہ کر دیتی ہے. اب وہ گورنمنٹ کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے جس کا میجر افیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ریسورسز کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو ملک کو بچانے کے لیے مطلب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ بری چیز نہیں ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بھی انکریز کر سکتے ہیں، اس میں اپریسیشن لے کر آ سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کے آپشنز بہت ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ مطلب ڈسکس بیک اینڈ فورتھ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہمارا ملک نہیں کرے گا اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ جلد ہی اس مشکل وقت سے بھی نکل جائیں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف جیسے ہی جاتی ہیں. تو اب باقی انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو انفارمیشن میں دیتا رہوں گا کہ ڈیفالٹ میں ہم لوگ کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا اور اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تب تک ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ٹائملی اور انفارمیشن ملتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.